جس طرح شاعر نے کیا خوبی لکھا ہے، حسرتاں واہ حسرتاں اب چل دیا رمضان ہے، اور آگے آپ نے شعر پڑھا عاشق ماہ رمضان میں رو رہے ہیں۔ جو حقیقت میں عاشق ہے نا وہ رو رو کر دعائیں مانگتے ہیں، یا اللہ پہلی بات تو ہمیں بخش دے، دوسری بات یہ کہ یا اللہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اب پورا سال بھی رمضان شریف ہوتا ہم روزے رکھتے عبادت کرتے، کیونکہ شیطان تو رمضان شریف میں باندھ دیا جاتا ہے، اور عاشق کی جو عبادت ہے وہ خالصتاً اور مخلصتاً ہوتی ہے، تو اس وجہ سے عاشق روتے ہیں اور دل بڑا بے چین ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں کیا ہی بات ہے، رو رو کر مانگ رہے ہیں، خوب روتا ہے تڑپتا ہے خوب روتا ہے تڑپتا ہے ہمیں رمضان میں جو مسلمان قدردان و عاشق رمضان ہے، جو مسلمان قدردان و عاشق رمضان ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ داستانے غم سنائیں کس کو جا کر ہم داستانے غم سنائیں کس کو جا کر ہم یا رسول اللہ دیکھو چل دیا رمضان ہے، یا رسول اللہ دیکھو چل دیا رمضان ہے۔ تیری فرقت میں تیرے عاشق کا دل ٹکڑے ہوا، تیری فرقت میں تیرے عاشق کا دل ٹکڑے ہوا، اور سینہ چاک تیرے ہجر میں رمضان ہے، اور سینہ چاک تیرے ہجر میں رمضان ہے۔ وقت افطار و سحر کی رونقیں ہوں گی کہاں، افطار کے بعد جب جو رونقیں ہوتی ہیں، جو بہاریں ہوتی ہیں، جو ماہ رمضان میں اللہ کی رحمت چھم چھم برس رہی ہوتی ہے، جب ماہ رمضان چلا جاتا ہے تو پھر وہ رونقیں وہ محبتیں وہ انسان کو نہیں ملتی، پھر انسان پریشان ہوتا ہے دل میں کہ جو اللہ کا نور برس رہا ہوتا ہے دل پہ وہ تو نہیں برستا، کیونکہ ماہ رمضان میں جو رحمت اترتی ہے اور مہینے میں نہیں اترتی۔ سحری افطاری کا تو حساب بھی نہیں ہوگا کھانے پینے کا۔ ہاں پھر یہ تبدیل ہو جائے گی نا، یعنی عادتیں تبدیل ہو جائیں گی، یہ جو عادتیں ہیں یہ تبدیل ہو جائیں گی، یہ تو صرف سحری اور افطاری میں ہی انسان کو میسر آتی ہے۔ وقت افطار و سحر کی رونقیں ہوں گی کہاں، وقت افطار و سحر کی رونقیں ہوں گی کہاں، چند دن کے بعد یہ سارا سما سنسان
علامہ کوثر عباس صاحب فرماتے ہیں کہ جس طرح آپ نے پچھلا شعر بھی پڑھا، وہ کہتے ہیں کہ رمضان المبارک کا واحد وہ مہینہ ہے جس میں اگر دن میں کھاؤ تو گناہ، سحری اور افطاری کے وقت کھاؤ جتنا مرضی کھاؤ، ثواب اور کوئی حساب بھی نہیں۔ اور جس طرح آپ نے فرمایا کہ رمضان المبارک آیا ہے، آج کی نوجوان نے اس کی قدر نہیں کی، اور جو عاشق ہے وہ تو تڑپ کر ویسے ہی رو رہا ہے، اور جو عاشق ہے جس نے باتیں کی ہیں وہ کہتا ہے کہ یا میرا مالک تو اپنی رحمت کے صدقے مجھے بخش، مجھے عبادت پر مان نہیں ہے، اپنی رحمت کے صدقے بخش دے۔ کر رہے ہیں تجھ کو رو رو کر مسلمان الوداع، کر رہے ہیں تجھ کو رو رو کر مسلمان الوداع، اب تو چند گھڑیوں کا فقط مہمان ہے، اب تو چند گھڑیوں کا فقط مہمان ہے۔ مہمان کس کے گھر میں آئے تو خوشی ہوتی ہے، ویسے مہمان کی اتنی برکت ہے جب گھر میں آ جائے، مبصرین فرماتے ہیں وہ گھر کی ساری بلائیں نکل جاتی ہیں۔ اگر پتہ چل جائے نا کہ مہمان کی یہ شان ہے گھر میں آئے تو بندہ کہے کاش کہ روزانہ ہی مہمان ہے۔ یہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم رو رہے تھے، کسی نے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا مجھے لگتا ہے میرا رب ناراض ہو گیا۔ فرمایا وہ کیسے؟ فرمایا اتنے دن گزر گئے میرے گھر میں کوئی مہمان ہی نہیں آیا، مہمان نہیں آیا، یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ اور ماہ رمضان یہ بھی ایک مہمان ہے، یہ تو دنیا کا اور اللہ کا مہمان ہے۔ اگر یہ مہمان ہم سے راضی ہو کے گیا، جیسے انسان تڑپتا ہے کہ یہ رمضان بھی بندے کی سفارش بھی کرے گا، یہ مہمان راضی ہو کے اللہ کی بارگاہ میں کہے گا یا اللہ میں گیا تھا، انہوں نے اپنی عادتیں تبدیل کر دی، کھانا بھی چھوڑ دیا، پینا بھی چھوڑ دیا، نظروں کو بھی روکا، کانوں کو، آنکھوں کو، ہر چیز کی حفاظت کی، کیونکہ میری قدر کی ہے۔ جب بندہ رمضان کی قدر، اس مہمان کی قدر کرے گا تو پھر رب اس کی قدر بھی کرے گا۔ روک سکتے ہی نہیں ہائے تجھے اب کیا کریں، روک سکتے ہی نہیں ہائے تجھے اب کیا کریں، سب کو روتا چھوڑ کر تو چل دیا رمضان ہے، سب کو روتا چھوڑ کر تو چل دیا رمضان ہے، چند آنسو نظر ہے بس اور کچھ پلے نہیں، چند آنسو نظر ہے بس اور کچھ پلے نہیں، نیکیوں سے یہ خالی میرا دامان ہے، نیکیوں سے یہ خالی میرا یہ ماہ رمضان میں جو آنسو بہاتے ہیں، اس آنسو کی قیمت کیا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں جبرائیل اور ان کے ساتھ جو فرشتے آتے ہیں تو ان کو اللہ شیشے کی شیشیاں عطا فرماتا ہے، وہ شیشے کی شیشیاں لے کر آتے ہیں، جو بندہ روتا ہے ان کی آنسوں کی قدر دیکھیں شاہ صاحب، وہ آنسو شیشے میں لے کر رب کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں، اور اگر اتنا آنسو نکلا، اتنا کہ اس کا مکھی کا سر کے برابر، فرمایا پھر بھی رب تعالیٰ ان کی بخشش فرما دے گا۔ اور بلکہ یہ بات کہیں گے جو بھیگے ہیں یہ آنکھوں کی پتلیوں کے بعد، یہ کہیں گے یا اللہ یا ہمیں نکال دیجیے، اس کی بخشش فرما دے۔ کیا کہ میرا رب تو ہے ہی رحیم بڑا،
تیری فرقت میں تیرے عاشق کا دل ٹکڑے ہوا تیری فرقت میں تیرے عاشق کا دل ٹکڑے ہوا اور سینہ چاک تیرے ہجر میں رمضان ہے اور سینہ چاک تیرے ہجر میں رمضان ہے. یہی کہتا تھا یہ جو زخم لگا ہے نا میں کسی کو دکھا نہیں سکتا. ایک ڈاچی کے 3 اور بچے فوت ہوئے نا حضور نے کہا تجھے خبر نہیں ہے ایک بچہ جیسے فوت ہوا 1 سوراخ ہو گیا اس کے دل میں. یعنی عاشق کے دل جو ہے نا زخمی ہو جاتے ہیں دکھا نہیں سکتے کہ ماہ رمضان چلا گئے. دست بستہ التجا ہے ہم سے راضی ہو کے جا. دست بستہ التجا ہے ہم سے راضی ہو کے جا. بخشوانا حشر میں تو ماہ غفران ہے. بخشوانا حشر میں تو ماہ غفران ہے. دو چیزیں بخشش کریں گے پورے ماہ رمضان میں. ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں یہ رمضان کا قدر کرتے ہیں قدر کرنے والے. کسی نے کیا خوب کہا تھا بے قدر کو قدر نہ کی تھی خوب تسلی ہو. یہ ایسے 2 چیزیں آپ کہہ رہے ہیں فرقان بھی یہ بھی اس کا نام ہے یہ سفارش کریں گے اور قرآن بھی سفارش کرے گا. دونوں چیزیں سفارش کرے گی اس نے اس کی جس نے اس کی قدر کی ہے. دست بستہ التجا ہے ہم سے راضی ہو کے جا. دست بستہ التجا ہے ہم سے راضی ہو کے جا. بخشوانا حشر میں تو ماہ غفران ہے. بخشوانا حشر میں تو ماہ غفران ہے. کاش آتے سال ہو عطار کو رمضان نصیب. کاش آتے سال ہو ہم سب کو رمضان بھی نصیب. یا نبی میٹھے مدینے میں بڑا ارمان ہے. یا نبی میٹھے مدینے میں بڑا رمضان مہینے میں اجر و ثواب ویسے ہی بڑھ جاتا ہے. اور مدینے میں ایک نیکی 50 لاکھ اور مکے میں ایک نیکی 1 لاکھ کے برابر. تو کتنی نیکیاں ہو جائیں گی. کاش اگلا سال مدینے میں اگلا سال رمضان کا مدینے میں. صاحب آپ نے جو کلام پڑھا ہے نا عطار ہے کون تھوڑی سی مختصر سی بات یار عطار کون ہے. عطار کو عطار کے نام سے کیوں جانا جاتا ہے. جی آپ کی ابتدا عطر سے شروع ہوتی ہے اس لیے عطار کہا جاتا ہے. اور یہ نہیں وہ عطر نہیں جو ہم لیتے ہیں لگاتے ہیں خوشبو آتی ہے ختم ہو جاتی ہے. میں اس کا مختصر سے یہ وضاحت کروں گا یہ وہ عطار ہے نا ان کی خوشبو قیامت تک ختم نہیں ہوگی. عطر سنت بانٹتا ہے پیر الیاس قادری. میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ جو 26 رمضان المبارک گزرا ہے نا
آپ کی ولادت باسعادت ہے کیونکہ ولادت کا دن ہے۔ میں نے کہا بہت سارے لوگ دنیا میں آئے، بہت سارے لوگ پیدا بھی ہوتے ہیں، اور یہ جو خوشبو آپ نے دی ہے نا شاہ صاحب، یہ جو خوشبو آپ نے دی ہے، دیکھو نظر کی تو لوگوں کے سروں پر دستاریں آ گئی، نظر کی جو چہرے پہ داڑھی سجاتے بھی نہیں تھے یہ زیور انہوں نے پہن لیا، یہ زیور آپ نے نظر کی تو لباس دیکھو حضور کی سنت کے مطابق، یہ وہ خوشبو ہے، ایک خوشبو ہے دنیا کی، آپ لگائیں گے ختم ہو جائے گی۔ میں یہ کہہ رہا ہوں یہ وہ خوشبو ہے جو قیامت تک ختم نہیں ہوگی۔ اچھا یہ آپ نے زیور کہا جی یہ مرد کا زیور کیسے ہو گیا؟ ہاں یہ دیکھیں نا، عورت بھی زیور پہنتی ہے نا، اور جو مرد کو جو سجتا ہے نا، جو مرد کو خوبصورت کر دیتا ہے، یہ مرد کا یہ زیور داڑھی کہا گیا ہے۔ ویسے حدیث پاک بھی ہے، حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو حسن دیا ہے لمبے بالوں میں، اور مرد کو حسن دیا ہے داڑھی میں۔ مرد کا حسن داڑھی میں اور عورت کا حسن لمبے بالوں میں۔ اب کوئی عورت ہو اور بال ہو اس کے چھوٹے چھوٹے فوجی کٹیں، خوبصورت لگے گی؟ ویسے مرد جو ہے نا داڑھی مڑا گیا اور کہنا بڑا چٹا ہو گیا، بڑا سونا ہو گیا، وہ بھی نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ اور یہ جو خوشبو ہے نا عطار کی، اس میں ایک تھوڑی سی بات میں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ ہر بندے کو بھی نہیں آتی، یہ بھی جو سونگنے والے ہیں جن کے اندر ایمان اور عقل ہے یہ ان کو آتی ہے، اور منافقین کو یہ خوشبو نہیں آتی۔ خوشبو تو مزاج ہی ایسا ہے کہ ہر کسی کو نہیں پتا لگتا۔ وہ ایک شخص تھا اور وہ جو ہے نا آیا خوشبو والی دکان کے قریب سے گزرا، جیسے ہی خوشبو والی دکان کے آگے سے گزرا بے ہوش ہو گیا۔ بندہ دوڑ کے ابھی کیا ہو گیا، پتہ نہیں کیا ہو گیا کیا ہو گیا۔ اب اسے ایک سائڈ پہ لے گئے، اسے تھوڑا ہوش آیا، پھر اس کو جب ہوش آیا پھر وہ چلا، جیسے ہی خوشبو والی دکان کے سامنے آیا پھر بے ہوش ہو گیا۔ ہوش ہی نہیں آ رہا، لوگ پانی ڈال رہے ہیں، بے ہوش پڑا ہوا ہے۔ پتہ چلا کس کا بھائی ہے، کس کا ماموں ہے، کس کا چاچا، بلا کے لایا آئے، اس نے آ کے دیکھا، اچھا اس نے فوراً اٹھایا ہے اپنا جوتا اور ساتھ میں پڑا ہوا تھا گوبر میں وہ جوتا لگایا اور آگے اس کے ناک کے قریب، جیسے ناک کے قریب کیا وہ اٹھ کے بیٹھ گیا۔ انہوں نے کہا چل یار یہاں کیا کرنا ہے، چل گھر۔ وہ واپس چلا گیا۔ لوگوں نے پوچھا بھائی یہ کیا ہوا؟ یہ کیا کیا؟ خوشبو والی جگہ پہ آیا، بے ہوش ہو گیا۔ اس نے کہا اصل میں سارا دن رہتا ہے گند میں، ہمارا بھینسوں کا بانا ہے اس کے اندر رہتا ہے، یہ سارا دن گوبر صاف کرتا ہے، گوبر صاف کرتا ہے، اس کے دماغ پہ رچی ہوئی وہی ہے۔ اب اس کو اگر کوئی اور خوشبو آئے گی تو وہ بے ہوش ہونے لگے، بے ہوش ہو جانا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ یہ عطر کی یا جو خوشبو ہوتی ہے نا، یہ بھی پاک دماغ میں رچتی ہے، پاک دماغ میں بستی ہے اور پاکوں کو ہی بچتی ہے، ہر کسی کے نہیں آتی۔ پیر اتار کا لکھا ہوا کلام اور ماہ رمضان کے اوپر کلام، تو کیا فرماتے ہیں آخر میں دعا کہتے ہیں، کاش آتے سال ہو عطار کو رمضان نصیب، کاش آتے سال ہو ہم سب کو رمضان بھی نصیب، یا نبی میٹھے مدینے میں بڑا ارمان ہے، یا نبی میٹھے مدینے میں بڑا ارمان ہے، حسرت حسرت اب جلدی رمضان ہے، آخری روزے ہیں اور دل غمناک مضطر جان ہے۔ سبحان اللہ۔ شاہ صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھے، اور جو دین کا کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی سلامت رکھے، اور عطار کا سایہ ہم سب پر سلامت رکھے، آمین۔ بہت شکریہ۔